بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے تمام درد یعنی ریحی اور بادی دردیں، کبھی ایک جگہ پہ درد ہونا، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی تیسری جگہ پہ، اور اسی طرح جسم کے جتنے بھی درد ہیں، مختلف دردیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی کمر میں درد، اور کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کندھوں میں درد، اور کبھی پنڈلیوں میں درد، اور کبھی کمر کے نیچے جو بڑا جوڑ ہے وہاں پہ درد، اور کبھی مہروں میں درد۔ تو یہ جسم کی مختلف دردیں ہیں اور مختلف قسمیں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ بیماری بہت زیادہ اس مصنوعی دور میں بڑھ چکی ہے۔ ایک انسان نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، بلکہ اربوں انسان اس بیماری کے شکار ہیں، ان دردوں کے شکار ہیں، اور ان دردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ایک ملک کا مسئلہ ہے یا ایک خطے کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ایک ملک کا نہیں، ایک خطے کا بھی نہیں، بلکہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی انسان آباد ہے تو وہاں تقریباً ہر ایک یا ہر دوسرے یا ہر تیسرے انسان کو یہ بیماری لاحق ہے۔ لوگ دردوں کے شکار ہیں، اور اعصابی کمزوری کے شکار ہیں، جسمانی کمزوری کے شکار ہیں۔ اور پھر یہ جو اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، یہ جو دردیں ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو ان کی وجہ سے پھر انسان تھکاوٹ کا شکار اور پھر پریشانیوں کا شکار۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوائیاں بھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن یہ بیماری جاتی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم نے وہ وجہ تلاش کریں گے، وہ وجہ ہم ڈھونڈیں گے کہ وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ دردیں مستقل ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، یہ بیماری مستقل ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ آخر وہ وجوہات کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک وجہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کروں گا دردوں کے لیے اور جسم کے ہر درد کے لیے، کہ اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ دور نہیں بلکہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے مکمل طور پہ چھٹکارا مل جائے گا، اور مستقل آپ کو آرام آ جائے گا۔ بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، آزمودہ نسخہ لے کے آیا ہوں، مجرب المجرب نسخہ لے کے آیا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس موضوع پر۔ تو اس ویڈیو میں جو میں نے نسخہ بتایا تھا وہ بھی بہت بہترین نسخہ ہے اور کمال کا نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، لیکن آج کا جو نسخہ ہے وہ اس نسخے سے بھی کئی درجے زیادہ بہتر ہے اور کئی گنا زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو دیکھیں وجہ کیا ہے، یہ دردیں کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دیتے، ہماری غذا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ چاولوں کے شوقین ہوتے ہیں، چاول بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لسی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی چاول زیادہ استعمال کرتا ہے، لسی، دہی اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تو بھول جائیں
کہ ان کی یہ درد ٹھیک ہوگی یا وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے گا۔ آپ جتنی مرضی دوائیاں کھائیں، جتنے مرضی آپ حکیموں کے پاس جائیں اور اچھی سی اچھی دوائی کا آپ انتخاب کریں اپنے لیے، تو تب بھی آپ کو مکمل طور پہ ان دردوں سے آرام نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی غذا پہ توجہ نہیں دیں گے، جب تک آپ یہ چاول نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ لسی، دہی، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں چھوڑیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو کبھی بھی کسی دوائی سے بھی مستقل اور مکمل آرام نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دردوں سے آپ کو آرام مل جائے اور اس بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، تو پھر اپنی غذا پہ توجہ ضرور دیں۔ سب سے پہلے اپنی غذا پہ توجہ دیں۔ مصنوعی دور ہیں، مصنوعی غذائیں ہیں، اور پھر خاص کر یہ جو چاول ہے، یہ جو لسی کا استعمال، دہی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بوتلیں بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں اور ٹھنڈا پانی بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اور جو ہے وہ دیسی چیزوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا اور طاقتور چیزوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو دیسی چیزیں ہیں اور جو طاقتور چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے اور ساتھ آپ دوائی استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ان دردوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مثلا بادام ہے، اخروٹ ہے، خسخاس، کھجور، اور اسی طرح گری ہے، اسی طرح مکئی۔ تو یہ جو خشک میوہ ہیں، خشک میوہ آپ اپنی خوراک میں شامل کریں، اپنی غذا میں شامل کریں۔ خشک میوہ کو آپ غذا بنائیں اور خشک میوہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں گے اور چاول، لسی، دہی، ٹھنڈا پانی، بوتلیں، ٹھنڈی غذائیں آپ چھوڑ دیں گے، اور جو میں نسخہ اب بتانے والا ہوں، یقین کریں آپ ان غذاؤں کو چھوڑیں نا، جو ٹھنڈی غذائیں ہیں، جو بادی غذائیں ہیں، وہ آپ چھوڑیں نا، اور خشک میوہ کی طرف آئیں، گرم چیزوں کی طرف آئیں، طاقتور چیزوں کی طرف آئیں، دیسی چیزوں کی طرف آئیں، اور پھر یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں، تو صرف چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے جسم میں کوئی بھی درد نہیں رہے گی۔ تو آئیے نسخہ کی طرف آتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ازراکی ہے جسے ہم کچلا بھی کہتے ہیں، تو ایک ازراکی کا آپ نے صفوف بنانا ہے، کچلے کا آپ نے صفوف بنانا ہے۔ وہ کس طرح آپ بنائیں گے؟ آپ ایسے کریں، آپ کچلا لیں، آپ ازراکی لے لیں، جتنا بھی آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 100 گرام لیتے ہیں، تو کوار گندل کے پانی میں آپ رکھ دیں، کم از کم 1 ہفتہ کوار گندل کے پانی میں وہ ازراکی پڑا رہے، وہ کچلا پڑا رہے۔ ہفتے کے بعد پانی سے نکالے، اوپر جو چلکا ہے وہ اتارے، اور اندر ایک چھوٹا سا پتا ہوتا ہے تو وہ بھی نکالے، اور پھر جو ازراکی ہوگا اس کا آپ صحیح طریقے سے صفوف بنائیں، پیس لے، صفوف بنائیں۔ تو اب یہ جو ازراکی کچلے کا صفوف ہے، اب یہ تیار ہے۔ یا تو آپ کو اور گندل کے پانی میں بنا دے، جو آسان طریقہ ہے، اور اگر آپ تھوڑی اور محنت کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دوسری جو چیزیں ہیں، مطلب ادرک کے پانی میں آپ اگر کچلا کو بنا دیتے ہیں، ازراکی بناتے ہیں، اور ادرک کے پانی میں آپ 1 ہفتہ رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ صفوف بناتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ادرک کے پانی میں آپ نہیں بنا سکتے تو کوار گندل کے پانی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کنڈیاری کے بیج لے لیں، کنڈیاری کے بیج لے لیں، اور اگر 100 گرام آپ نے ازراکی کا صفوف بنائے تو 100 گرام کنڈیاری کے بیج کا صفوف بنا لیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ازراکی اور ایک کنڈیاری کے بیج۔ تو ان دونوں کا آپ صفوف بنا لیں، ازراکی کا الگ بنائیں اور کنڈیاری کے بیج کا الگ بنائیں۔
تو بنانے کے بعد دونوں کو آپس میں مکس کر لے، صحیح طریقے سے مکس کر لے۔ جب صحیح طریقے سے یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں، صفوف مکس ہو جائے، تو یہ صفوف اب تیار ہیں۔ اب یہ نسخہ آپ کے پاس تیار ہے، بہترین نسخہ ہے، لاجواب نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بنا کر استعمال کر لیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، بلکہ دردوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چنے کی مقدار کے برابر آپ خوراک لیں، ایک خوراک صبح اور ایک خوراک شام۔ ایک چنے کی مقدار کے برابر آپ خوراک لے لیں، ایک صبح اور ایک شام، کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ سے یا دودھ پتی سے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ رب کائنات کی ذات بابرکات پر یقین رکھ کر آپ اس نسخہ کو بنائیں اور بنا کر آپ استعمال کریں، اور اگر آپ نہیں بنا سکتے ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر یہ جو آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کی جسم میں جتنی بھی دردیں ہیں اور جس طرح کی بھی درد ہے، جس قسم کی بھی درد ہے، ہر درد سے انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔